ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں سب سے پہلے جو خطبہ بیت اللہ شریف میں دیا گیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے پہلا اور اعلیٰ مقام اور افضل درجہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عطا فرمایا۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی تعداد 38 کے قریب ہو گئی، دو کم 40 صحابہ کرام کی جماعت تھی، تو صحابہ کرام جس مقام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درس لیا کرتے تھے تو وہ جگہ 40 آدمیوں کے لیے 38 آدمیوں کے لیے بہت کم جگہ پڑ گئی۔ تو ایک دن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ بیت اللہ شریف میں جا کر بیان کریں، وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے یار کی محبوب کی بات مان کر صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور کہا کہ چلو بیت اللہ کے اندر چلتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جھرمٹ میں جا رہے ہیں۔ جب بیت اللہ شریف میں پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ آپ بیان فرمائیں۔ تو بیت اللہ کے اندر صحابہ کے سامنے مسلمانوں کی موجودگی میں پہلا جو خطبہ دیا وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ اب جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے لا الہ الا اللہ کا وار کیا، توحید کا اعلان کیا، تو مشرک بت پرست کب برداشت کرنے والے تھے، انہوں نے مل کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب پر حملہ کر دیا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر حملہ کیا، یہاں تک کہ بدبختوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہاتھ اٹھائے۔ تو وہ لوگ جو کفار کے نوجوان تھے انہوں نے سیدنا صدیق اکبر کو توحید کے اعلان پر، بیت اللہ شریف میں مسلمانوں کو جمع کرنے پر اور پہلا خطبہ دینے پر اتنا مارا کہ یہ تاریخ میں آتا ہے کہ ان کے قبیلوں والوں نے یہ سمجھ لیا کہ سیدنا صدیق اکبر اللہ کو پیارے ہو گئے۔ جب ان کے خاندان والوں کو، بنو تیم کو پتہ چلا کہ ہمارے قبیلے کے ایک معزز آدمی کو دوسرے قبیلے والوں نے مارا ہے، تو جا کر انہوں نے ان کو چھڑوایا۔ چھڑانے کے بعد دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوشی کی حالت میں ہیں، پتہ نہیں چل رہا کہ ابھی سانس باقی ہے یا نہیں ہے۔ تو اس حالت میں چادر میں لپیٹ کر اٹھا کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ عثمان وہاں موجود بیٹھے ہیں۔ اب افسوس کے لیے بنو تیم کے لوگ بھی بیٹھے ہیں۔ تو کچھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی طبیعت بحال ہوئی، ہوش آیا، تو انہوں نے سب سے پہلا سوال جو کیا وہ یہی کیا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسے ہے، میرے محبوب کا حال کیا ہے، وہ کس حال میں ہیں۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کی تو ان کے قبیلے کے جو کفار تھے، بنو تیم کے لوگ، وہ کہنے لگے، افسوس اے ابو قحافہ، ہم اس کی جان بچانے کے لائے تھے، ہم اس کے خاندان والے ہیں، لیکن اس کو ابھی ہوش بھی نہیں آیا، ابھی تک طبیعت سنبھلی ہی نہیں کہ یہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتے ہیں۔ تو وہ قبیلے والے لوگ غصے سے چلے گئے اور کہا ان کی والدہ کو، سیدنا صدیق اکبر کی والدہ کو، کہ اپنے بیٹے کو کچھ کھلا پلا دو، اس کا دماغ صحیح کام نہیں کر رہا، اس کی ذہنی حالت صحیح نہیں، اس کا حالت یہ ہے کہ ابھی موت کے قریب پہنچ گیا تھا اپنے یار کی وجہ سے، اپنی محبوب کی وجہ سے، لیکن جیسی ہوش آیا پھر محبوب کا پوچھتا ہے۔ تو جب قبیلے والے چلے گئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام الخیر سلمہ بنت صخر رضی اللہ تعالی عنہ
آئیں اور کچھ کھانے کے لیے لے کر آئیں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اماں جان، اللہ کی ذات کی قسم، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ لوں کچھ کھاؤں گا پیوں گا نہیں۔ اب وہ کچھ کھلانا پلانا چاہ رہے ہیں، لیکن ضد ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ پہلے محبوب کا چہرہ دیکھوں گا، اس کے بعد کھاؤں گا پیوں گا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام جمیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کو بلایا۔ ان کو معلوم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر کی والدہ سلمہ بنت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی مسلمان نہیں ہوئی تھیں، ام جمیل کو بلایا تو ام جمیل سے حضرت سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا رازدارانہ انداز میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ام جمیل نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں۔ پھر پوچھا کہ محبوب ہیں کہاں؟ خفیہ بتایا کہ دار ارقم میں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدہ سے کہا اے والدہ، مجھے اٹھائیے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیے، جیسے میں حضور کا چہرہ دیکھوں گا میرے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ والدہ نے اکیلے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن سیدنا صدیق اکبر اتنی زخمی حالت میں تھے کہ اٹھ نہ سکے۔ پھر ام جمیل اور اپنے والدہ کا سہارا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں پہنچے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر نظر آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور سیدنا صدیق اکبر بھی مسکرا دیے۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو یوں لگا جیسے سارے زخم ابھی ہی ختم ہو گئے۔ پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، یہ میری والدہ ہے، یہ سلمہ میری والدہ ہے، یا رسول اللہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہے، آپ اس کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ اس کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ، آپ نے جب بھی کوئی چیز مانگی اس میں اللہ نے خیر ہی عطا فرمائی ہے، میری والدہ کے لیے بھی دعا کیجئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت ہاتھ اٹھائے، ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے حضرت سلمہ بنت صخر رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہوئی، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو اس مجلس میں ایک تو سیدنا صدیق اکبر نے اسلام کا پہلا خطبہ دیا، وہ بھی بیت اللہ شریف میں، اور ادھر اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی والدہ کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دی۔ تو سیدنا صدیق اکبر ہر کام میں اول، مقام میں اول، خلیفہ بلا فصل، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت سی فضیلتوں سے نوازا تھا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت جار نشاور کرنے کے لیے تیار تھے۔